بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 45واں سبق اور اس کے بعد 46واں سبق، یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ نے سن لیا۔ اسی تسلسل کا آج 47واں سبق ہے۔ 46 میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر روانہ کیے تھے مدینہ منورہ، وہ اپنے ساتھ 75 لوگوں کو مسلمان کر کے لائے تھے، اور پھر بیعت عقبہ مینا کے اندر ایک گھاٹی میں رات کے وقت شروع ہوا، اور بیعت کی دفعات بھی آپ نے سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعات تحریر کیے اور ان کا ذکر کر کے اس پر مدینہ منورہ کے لوگوں سے بیعت لی۔ اور وہاں آپ نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آنے والے نو مسلموں پر حالات کی سنگینی کو واضح کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے پر بیعت لی، اور وہ تیار ہو گئے کہ ہر صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھا اور ان کا اطمینان دیکھا اور استقامت دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت شروع کر لی۔ اور روایات میں ہے کہ سب سے پہلے بیعت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور کیونکہ وہی ان کو مدینہ منورہ سے لانے میں پیش تھے، جن کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور بیعت مردوں نے ہاتھ ملایا اللہ کے رسول کے ساتھ اور طے شدہ معاہدات پر وعدہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت عام لیا، اور یہ ایک آدمی اٹھ کر جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملاتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہتے کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، یعنی جنت کی بشارت سناتے رہے۔ دو جو عورتیں تھیں، ان دو عورتوں نے بھی بیعت میں شرکت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ ان دفعات کو سن کر اس کا اقرار کیا، زبانی بیعت ہوئی۔ اور روایات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور انتہائی ضروری سبق ہے کہ آج بعض جگہوں میں جہلا پیر عورتوں سے بیعت کرتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں، اور جب ان کو اگر کوئی دم وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ان کے بدن پر ہاتھ لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ لہٰذا عورتوں آج بھی بیعت ہو سکتی ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی پیر سے سلسلے میں اپنے آپ کو جوڑ سکتی ہیں، لیکن وہ پردے کا اہتمام ضروری ہوگا۔ ہر وہ بیعت جس میں پردہ نہ ہو وہ ناجائز ہے شرعاً۔ لہٰذا ایسے تمام پیروں سے اجتناب کیا جائے جن کے ہاں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اعلان کرایا کہ آپ لوگ ہر قبیلے والے اپنا ایک سردار چن کر میرے سامنے لائیں۔ ہر آدمی یعنی ہر قبیلے سے ایک آدمی کو اپنا بڑا مقرر کریں، جس کو نقیب کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد قوم نے اپنا ایک نمائندہ پیش کیا، اور وہ 12 لوگ یعنی 12 نقبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، اور ان میں سے 9 کا تعلق حضرت سے تھا، قبیلہ حضرت سے، اور 3 اوس کے تھے۔
میں نام لے لیتا ہوں۔ حضرت کے نقبا میں سے اسعد بن زرارہ بن عدس، سعد بن ربیع بن عمر، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، رافع بن مالک بن عجلان، برا بن معرور بن صخر، عبداللہ بن عمر بن حرام، عبادہ بن صامت بن قیس، سعد بن عبادہ بن ولیم، منذر بن عمر بن خنیس، اور اوس کے تین یہ تھے، اسید بن حزیر بن سماک، سعد بن خیثمہ بن حارث، رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر۔ جب ان 12 کو نقیب مقرر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 سے دوبارہ بیعت لی۔ اس کو کہتے ہیں خصوصی بیعت یا بیعت کی تجدید۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے چند باتوں کو دوبارہ دہرایا، اور آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں۔ آپ دیکھیں گے اب جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہتے تھے، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائی تھی، ایسے ہی تم میرے لیے کفیل ہو اور میرے لیے تم حواری ہو، اور تم میری طرف سے اپنے قوم کے نمائندے ہو، اور اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل میں ہوں اور آپ بھی ہیں۔ تو سب نے جواب میں کہا جی ہاں، ہم آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ اب یہ معاہدہ رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا، اور وہاں کوئی قریشی اس معاملے سے واقف نہیں تھا، کفار مکہ کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ یہاں تو اسلام کا بیج بویا جا رہا ہے، تو اس نے بجائے جا کر ایک ایک کو کان میں ڈالنے سے فوراً گیا ایک پہاڑی پر، اور اس پہاڑی پر جا کر اس نے اعلان کیا، اور اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے خیمے والو، یعنی قریش کو کہا کہ تم کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ادھر خیمے والوں نے اپنے خیمے والوں کو دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ ان کو دیکھو وہ کہاں ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں، یعنی دین سے بیزار اس کے ساتھ ہیں، اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ یہ اعلان بلندی سے کیا جو کہ مختلف لوگوں کے کانوں سے آواز ٹکرائی اور سب نے سنی، لیکن چونکہ یہ اعلان کرتے کرتے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اب اگر اطلاع ایک ایک کو پہنچتی بھی تو وہ ان مسلمانوں کا جو گھاٹی میں جمع تھے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد فارغ ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں اور یہاں سے اجتماع کو منتشر کر دیں۔ پھر وہاں پر اجتماع منتشر ہو گیا، اور انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مستعدی کا اظہار کیا، اور جب یہ آواز سنی شیطان کی تو عباس بن عبادہ بن نضلہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل ہی اہل منع کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، یعنی ابھی بیعت ہوئی ہے اور کل ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کر۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے، اس لیے اب یہاں لڑنے کا موقع نہیں ہے، آپ لوگ ڈیروں میں چلے جائیں۔ اور اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے، پھر یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر وہاں پر جب قریش کو سارے معاملات کا پتہ چلا پھر انہوں نے احتجاج کیا۔ انشاءاللہ اس کو آپ آئندہ سبق میں سنیں گے کہ پھر کیا حالات پیش آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔